آخری گزارش، ان تمام حقوق کے بعد میں گزارش کروں گا مردوں سے بھی، اور اگر میری بات عورتوں تک بھی پہنچے تو میں ان سے بھی ادباً گزارش کروں گا۔ 3 باتوں کو زندگی کا شعار بنا لیں، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ نیک بنو، نیک بنو گے، ایک بنو گے۔ جب تک نیکی پہ قائم رہو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، میں نافرمانی کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں سواری بھی تبختر کرتی ہے، بدکتی ہے، اور گھر والی بھی میرے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کرتی ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت کی مخلوق میری نافرمانی پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیک بنو گے، ایک بنو گے۔ قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی کیا کہا کرتے تھے؟ میری شادی ہوئی، میں بیوی کے پاس پہنچا، میں نے تو بات کرنی تھی، بیوی نے خطبہ پڑھا، کہا تم اجنبی آدمی ہو، آج مجھے بتا دو جو پسند کرتے ہو، جو ناپسند کرتے ہو، زندگی میں ایسا ہی ہوگا۔ 20 سال میرے ساتھ رہی وہ عورت، ایک مرتبہ مجھے غصہ آیا، میں نے سوچا کہ وہ غصہ کرنا بھی میرا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ ہے کامیابی، نیک بنو گے، ایک بنو گے۔ اور دوسری گزارش، زبان پہ کنٹرول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ اکثر تم جہنم میں جاؤ گی۔ ساری عورتیں خاموش ہیں۔ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہادر عورت تھی، فقامت علی احدى رکبتیہا، کہنے لگی یا رسول اللہ ما لنا اکثر اہل النار، عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی، مرد کیوں نہیں جائیں گے؟ فرمایا تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ساری زندگی خامد اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا رہے، اگر کسی بات میں نوک پلک رہ گئی ہے، غصے میں آ جائے تو کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے ما رأیت خیرا منک قط، میں نے پوری زندگی تجھ سے سکھ پایا ہی نہیں ہے۔ اس نے شکری کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ وَتُكْسِرْنَ اللَّعْنَ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعن تان کرتی ہے۔ آج تو اتفاق ایسا ہے، یہاں تو بڑا ماحول اچھا ہے، دیہاتوں میں تو ماحول کیا ہے، شہروں میں بھی آ چکا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے پڑوسن کے ساتھ گالیاں شروع، اور آپ کو پتہ ہے صبح صبح ناشتہ کیا نہیں ہوتا، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، اور سخت گرمی کا اگر موسم ہو تو ڈائریکٹ شعائیں پھر دماغ پہ پڑتی ہیں، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا خطبہ جاری ہے۔ 10 بجے تک بولتی رہے گی، جب بالکل اینڈ ہو جائے گا بولنے تو آخر پھر اپنی چادر کو پھیلا کے کہے گی اچھا پھر تینوں میرا صدر ہی پہ ہے۔ اور مجھے اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو یہ خطبہ ظہر تک چلنا تھا۔ یہ لعن تان کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ زبان کو کنٹرول کریں، اور حقیقت یہ ہے زبان انسان کو بڑی اچھائیاں بھی دلاتی ہے اور بڑی مصیبتیں بھی دلاتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن عریفی بیان کرتے ہیں کہ زبان سے انسان بہت کچھ کر لیتا ہے اور بہت کچھ نقصان بھی کر لیتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا تو چاند کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند کو دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم، دیکھ رہی ہوں۔ قال انت احلی من القمر، تم چاند سے بھی اچھی ہو۔ تو وہ کہتی لا انت، بلکہ تم ہو، جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری تعریف کی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے شخص نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنی بیوی کو لے کے نکلا تو کہتا ہے ارأیت القمر، چاند کو دیکھا؟ کہتی ہے تظننی عمیاء، تم مجھے اندھا سمجھتے ہو، نظر آ رہا ہے مجھے؟ فرق ہے دونوں میں۔ وہ نیک عورت ہے جس نے جواب دیا، اور یہ وہ عورت ہے کہتے مجھے تم اندھا سمجھتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنی زبان کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے، کھاتی بھی اچھا ہے، نکالتی بھی اچھا ہے۔ مومن بات کرتا بھی اچھا ہے اور سنتا بھی اچھا ہے۔ تیسری گزارش، شکر گزاری کو شیوا بناؤ۔ آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے شکری کے کلمات کہے، تو جاتے جاتے کیا پیغام دیا؟ جب میرا بیٹا آئے تو کہہ دینا، جب آئے آپ کا خامد تو کہہ دینا غیر عتبۃ بابک
یہ دہلیز گھر کی بدل لو، یعنی بیوی فارغ کر دو، اور جب دوبارہ آئے تو بیوی نے شکریہ کے کلمات بولے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے، تو فرمایا جب وہ آ جائیں مریہ یثبت عتبۃ بابک، اس کو کہنا کہ اس دہلیز کو باقی رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اصول و ضوابط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیجئے جو گھر بن چکے ہیں اللہ رب العزت ان میں خیر و برکت فرما دے، اور جو بننے والے ہیں ان کو بھی خیر و برکت سے نواز دے، اور نیک لوگ میسر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، اور جو کسی تنگی میں ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں بنا دے۔ صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور بے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی جولیوں کو بھی بارونق بنائے، اور جو صاحب مال ہیں اللہ ان کے مال میں برکت فرما دے، اور بے روزگار کو بھی تمنگر بنائے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے۔ آج چونکہ آج کے اس جو پروگرامز کی ترتیب تھی اس کا آخری درس ہے، میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت یہ چند کلمات جو بے ترتیب کلمات آپ نے سنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو شیاخت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور سننا بھی شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور میں دعا گو ہوں ان مراکز کے لیے، مرکز الہدایہ اور مرکز الفرقان اور ان کی منتظمین کے لیے جنہوں نے مفتاح الخیر بنتے ہوئے ان پروگرام کی ترتیب دی۔ اللہ رب العزت جس طرح انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے گھر آباد فرمائے اور آخرت میں بھی گھر آباد فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں اپنے محترم بھائی فضیلت الشیخ معاذ فاروقی صاحب اور دکتور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے عبداللہ عبدالحمید حفظہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اسی طرح محترم بھائی مظفر بھائی ہیں اور دیگر جو منتظمین ہیں اللہ رب العزت سب کو اپنی شان و عظمت کے مطابق دنیا اور آخرت میں انعامات سے نوازے، اور یہ اعمال شرف قبولیت سے نوازے اور میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں ملائے اور جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے خامند کو خامند کا نام لے کر پکار سکتی ہے؟ نام لے کر پکارنا ویسے ادب و آداب کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کہتی ورب محمد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان جاتے، تو جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتی تو کیا کہتی ورب ابراہیم، اور جب وہ ناراض ہوتی تو رب محمد کہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ماحول میں بھی خوشی پیدا فرما دیتے، جب وہ خوش ہوتی تو پھر کہتی رب محمد، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں۔ تو جب وہ تھوڑی سی خفگی ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیتی اور رب ابراہیم، اور ساتھ کہتی اللہ کے رسول میں نے آپ کا نام ہی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا تھا، کوئی اور بات تو نہیں کی۔ تو نام لے کر پکارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کرتے؟ یا عائش، یا حمیرہ، یا ام عبداللہ، کنیت، یا ایسا بحب الاسماء الی، ایسے نام سے پکارنا چاہیے جو اس کے ہاں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ نام سے پکارنے اس کو ادب کے منافی سمجھا جاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بڑا بیٹا ہے یا بیٹی ہے ابو معاویہ، ابو فلاں کہہ کے پکارا جائے تو اس میں زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں محبت کا ماحول پیدا فرمائے۔